الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا. یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا. کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا. کچھ دیکھ کر
ہوا ہے زمانہ حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، کچھ ایسا معتبر ہے حوالہ حسین کا، بخشا ہوا ہے چاہنے والا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک نے مختصر خطبۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ العزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے فضائل آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر میں صحابہ کرام کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار محبت برے واقعات عرض کروں گا، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اہل بیت اور حضور کی اصحاب سے اللہ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا جو ہے وہ بنا دے۔ تو گرامی قدر حضرات، رب تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ محبوب آپ کے گھر والوں سے ناپاکی دور فرما دے، رجس جو ہے وہ دور فرما دے۔ تو گرامی قدر حضرات، اہل بیت اور نبوت کے فضائل و کمالات کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اپنے صحابہ
کرام کے درمیان حضور نے اپنی اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی شان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور اہل سنت اصحاب کرام سے بھی محبت فرماتے ہیں اور اہل بیت سے بھی جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت۔ آپ فرماتے ہیں مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت۔ اہل بیت وہ ہیں جن کی شان رسول اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے، اور اہل بیت وہ ہیں جن کی شان اللہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں جو ہیں جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ساری قوم نے بار بھیج دیا۔ تو گرامی قدر حضرات، درس کر رہا تھا کہ دو باتوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ نمبر دو، دوسری بات رجس ناپاکی، اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اہل بیت کا ذکر کیا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور پھر رجس جو ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ایک روایت کے مطابق رجس سے مراد شیطان ہے، اور بعض روایات کے مطابق رجس کا اطلاق گناہ، عذاب اور نجاستوں پر ہوتا ہے، اور بعض نے رجس کا معنی شک لیا ہے، اور امام زہری نے فرمایا ناپسندیدہ چیز کو رجس کہتے ہیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے دور فرما دی ہیں، نہ ان کے اندر ناپاکی ہے، نہ ان پر جو ہے کوئی شیطان بھی ہو سکتا ہے، اور جتنی بھی نجاستیں ہیں، شک ہے، اللہ تعالیٰ نے سب اہل بیت سے دور فرما دیا۔ اب اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اور آپ کی ازواج، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، زیادہ تر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اہل بیت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی جو اولاد ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اہل بیت کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، کیونکہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چادر کے نیچے اپنی بیٹی اور اپنے داماد مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کو جو ہے وہ چادر کے نیچے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے بھی چاہا کہ اس پلو چادر کے نیچے ہو جاؤں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تو پہلے ہی خیر پہ ہے، یعنی آپ بھی جو ہے وہ اہل بیت کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی حضرت انس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو نبی پاک فجر کی نماز کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر سے گزرتے ہوئے کہتے الصلاۃ اہل البیت، الصلاۃ اہل البیت، اے اہل بیت اٹھو نماز پڑھو۔ یہ نبی کے گھر والے جو ہے یہ اہل بیت ہیں۔ اور پھر نبی پاک کے صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 دن تک روز حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر سے جب گزرنا تو میرے آقا کریم نے یہی فرمانا کہ الصلاۃ اہل البیت، اے میری اہل بیت اٹھو نماز پڑھو۔
اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 6 ماہ تک، حتیٰ کہ 7 ماہ تک حضور کا یہی جو ہے وہ امر رہا، اور جب وہاں سے گزرتے تو حضور یہی فرماتے ہیں الصلاۃ اہل البیت، اے میری اہل بیت نماز پڑھو۔ تو پتہ چلا حضور کی ازواج مطہرات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اولاد، یہ ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا جب تک انہیں آپ تھامے رکھو گے، اپناؤ گے، فرمایا تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں ایک تمہارے سامنے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر فرمایا ایک میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا جب تک ان دونوں چیزوں کے ساتھ محبت کرتے رہو گے اور ان کو اپنائے رکھو گے، فرمایا تب تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے مگر قرآن کی بات نہیں مانتا، اس سے اہل بیت سے محبت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جناب علی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا مگر قرآن پاک کو جو ہے وہ پڑھتا ہے، اہل بیت سے پیار نہیں کرتا، تو پھر اس سے قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیوں قرآن خود فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب ان آنے والوں سے فرما دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی آپ سے سوال نہیں کرتا، ہاں ایک بات ہے اگر مجھے کچھ دینا ہے تو پھر فرمایا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، فرمایا جو میری اہل بیت ہے، فرمایا ان سے مودت کرتے رہنا، ان سے جو ہے وہ پیار کرتے رہنا۔ تو گرامی قدر حضرات، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایت المقدسہ جو ہے وہ امہات المومنین، حضور کی 11 ازواج ہیں، حضور کی جو ہے 11 ازواج ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو حضور کی اولاد ہے، یہ سب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو بارہا بات کرنے کا مقصد سمجھانے کا صرف یہ ہے کہ اہل بیت میں حضور کی ساری بیویاں شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، کیونکہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا یہ تو میرے بیٹے ہیں۔ امام حسن حضرت امام حسین کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حضور ان سے جو ہے اس قدر جو ہے وہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت سلمان نے فارسی کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، فرمایا سلمان بھی جو ہے یہ میری اہل بیت میں سے جو ہے یہ صحابی رسول ہیں، یہ دور دراز علاقہ چھوڑ کر جو ہے وہ حضور کی محبت کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا تھا، تو ساری زندگی حضور کے ساتھ گزار دی، تو حضور نے انہیں لقب عطا فرمایا، حضور نے انہیں اپنا گھر والا شمار فرمایا سلمان و اہل البیت، فرمایا سلمان فارسی بھی جو ہے وہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے پیار نہ کرے، فرمایا کہ اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر، مجھ سے اپنی اولاد سے بڑھ کر، مجھ سے اپنی اولاد اور مال سے بڑھ کر میری اہل بیت اور مجھ سے محبت کوئی شخص نہ کرے، فرمایا تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کامل ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو پھر اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک کی عزت پہ پہرا دینا چاہیے، اور اپنے جان اور مال سے بڑھ کر حضور کی آل اولاد اور حضور کے ازواج سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کی عزت پہ جو ہے وہ پہرا دیتے رہنا چاہیے، پھر جا کے ہم جو ہے وہ کامل ایمان والے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ جنتی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، حضور انہیں فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ تیر چلایا، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو حضور جب ساتھ گھر کر لے کے سے باہر نکلے تو حضور نے اعلان فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فرمایا اللہ تو ان سے محبت فرما، جو میری اہل بیت سے محبت فرمائے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان یہ ہے، اگر کوئی گستاخ صحابہ یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شان ہے، یہ نہیں ہے، ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جو بھی میرے صحابہ کی پیروی کرے گا فرمایا کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر جائے گا۔ اب کوئی شخص اہل بیت سے محبت کرے مگر حضور کے صحابہ سے پیار نہ کرے، اس شخص کا بھی انجام کوئی اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کی شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شانیں اپنے زبان اقدس سے بیان فرمائی ہیں۔ تو لہذا اہل سنت کا منہج اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک سے بھی پیار کریں، نبی پاک کی آل اولاد سے بھی پیار کریں، اور حضور کا ایک ایک صحابی ہمارے سروں کا تاج ہے، فرمایا ان سے بھی پیار کیا جائے، اس لیے کہ ان سے میرے آقا مصطفیٰ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور جب قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت سے جو ہے وہ محبت فرماتے رہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عیسائیوں کا ایک گروہ آیا نجران کے علاقے سے، اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور سے کچھ سوال رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان پہ اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگے نجران کے عیسائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے بغیر بیٹا پیدا ہو جائے؟ معاذ اللہ ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات پہ تو حیرانگی اور تعجب ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے جو ابو البشر ہیں، جو پوری انسانیت کا باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو پھر اس پہ تعجب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو گرامی قدر حضرات، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو ہے وہ اختلافات کیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو، میں اپنی جان پیش کرتا ہوں تم اپنی جان پیش کرو، میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں تم اپنے بیٹے بلاؤ، فرمایا کہ میں اپنی عورتیں بلاتا ہوں تم اپنی عورتیں بلاؤ، فرمایا کہ پھر دیکھتے ہیں کون سچا ہے، فرمایا کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لعنت ہے۔ اب عیسائیوں نے جب یہ دیکھا، 3 دن کے بعد جب ان کا ایک گروہ جو ہے وہ آیا، ان کا ایک عیسائی تھا جس کا نام تھا عبد المسیح، جب یہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو جب لے کے باہر نکلی، اور جب عیسائیوں کا بڑا گروہ جب آیا اور ان کا جو بڑا مسیح تھا عبداللہ بن مسیح، اس نے جب آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو دیکھا، اس نے کہا کہ محمد کے ساتھ مبالغہ کبھی بھی نہ کرنا، ان کے چہروں کے اندر میں یہ نور دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کسی درخت کو کہیں تو وہ درخت بھی چل کے ان کے پاس آئے گا، اگر انہوں کے ساتھ آپ نے مبالغہ کیا تو اے نصارہ، اے عیسائیوں کے گروہ، پھر یاد رکھنا قیامت تک دنیا میں کوئی عیسائی نہیں بچے گا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے ساتھ مبالغہ کرتے تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی، ان کے چہرے جو ہے وہ خنزیر کی مانند بن جاتے یا بندر بن جاتے، سور بن جاتے۔ تو گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی جو ہے یہ شان ہے، اور حضور کی اہل بیت کی جو ہے یہ شان ہے۔ اس وجہ سے ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت اور حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کے صحابہ کرام، اہل سنت کا میرے بھائیو عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر اس چیز کا ادب کرتے ہیں، ہر اس چیز کا احترام کرتے ہیں جس کا تعلق اور جس کی نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ پرفتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر دن کسی نہ کسی صحابی کی بات چھڑی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو لہذا ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہیں اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے
یہ لازوال دولت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے تو بات یاد رکھیے گا پھر ہمارا بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے، آپ کسی کے سامنے فتنوں کا ذکر کریں، اسے کسی بات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار ایسا نہیں ہے ایسا ہے، وہ آپ کو 4 دلیلیں آگے سے اور دے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، جملے لکھ لینا۔ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتنوں کا ذکر کر رہے تھے کہ یعنی فتنے ایسے آئیں گے۔ تو عرض کرتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں اپنی جان یا رسول اللہ آپ پہ قربان کر دوں۔ اگلا سوال یہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر فتنے میں دیکھوں تو میں کیا کروں؟ فتنے میں دیکھوں تو میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھنا کہ فتنے عام ہو جائیں تو فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں محدود کر لینا، اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لینا، اور پھر فرمایا کہ زبان پہ قابو رکھنا، اپنی زبان کو جو ہے اپنے قابو میں رکھنا، اور پھر فرمایا جب فتنے عام ہو جائیں تو فرمایا جو اچھی بات لگے اسے لے لینا، جو بات بری ہو اسے چھوڑ دینا، اور پھر حضور نے فرمایا جب فتنے عام ہو جائیں تو فرمایا پھر لوگوں کی پرواہ چھوڑ دینا، صرف اپنی پرواہ کرتے رہنا کہ میرا انجام کیسے ہوگا۔ آج یہ عالم جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس سوشل میڈیا نے ہمارا یہ عالم کر دیا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ جب اگلے کی بات سنتے ہیں تو اپنی بھول جاتے ہیں، جب کسی اور کی سنتے ہیں تو پھر تیسرے کی بھول جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایمان دیا ہے اور اہل سنت کے اندر رب تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، یہ آپ کے بڑا احسان ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی کہ صحابہ کو گالیاں نکالتا ہے، کوئی حضور کی بیوی ام عائشہ کو گالیاں نکالتا ہے، کوئی کس حال میں کچھ کر رہا ہے، اور تمہیں مبارک ہو تمہارے اسلاف ایسے تھے جنہوں نے تمہیں ادب سکھایا اور تمہارے دلوں کے اندر جو ہے آل رسول کی محبت کو بھی ڈالا اور حضور کے اصحاب کی محبت بھی تمہارے دلوں کے اندر ڈالی، اور دعا ہے اللہ بروز قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل سنت میں پیدا کرتا رہے تاکہ ہماری آل اولاد میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر حضور کی اہل بیت پر جو ہے کسی قسم کا جو ہے وہ اعتراض اٹھائے۔ تو گرامی قدر حضرات، اس وجہ سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے کہ تمہارے گھر کے جو دروازے ہیں ان کے سوراخوں سے فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ آج کے دور کے اندر ایمان کی حفاظت کر لینا میرے بھائی یہ بڑی بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ رو رہے تھے، آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ پوچھا ابا جان آپ ساری زندگی دین کا کام کیا اور آپ نیک عامل ہیں، ساری زندگی اچھے عمل کیا اور آپ رو کس لیے رہے ہیں؟ آپ نے ایک جواب دیا، فرمایا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں ایمان لے کر جاؤں، ایمان کی حالت میں، فرمایا کہ پھر میرے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ جس رب کو میں ماننے والا ہوں وہ میرا رب مجھے معاف فرمانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی صورت ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ پھر جو ہے ہمارا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے لوگوں کے دلوں پر توجہ فرمائی تو سب سے اچھا دل رب نے میرا پایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امام الانبیاء بنایا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ساری کائنات کی انسانوں پر نظر ڈالی، جن کے سب سے اچھے دل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحاب کی جماعت کو چنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو چننے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی اہل بیت کے فرد پر کسی کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع نہ کیجیے گا اور بس یہ ان سے محبت کرتے رہیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو 12 امام مانتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا 12 اماموں کے بعد نبی پاک کی اولاد پیدا ہونی بند ہو گئی ہے؟ ہم حضور کے ہر اس شخص کو، ہر فرد کو اپنا امام مانتے ہیں جو مصطفیٰ کے نسب سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
ہم ہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو ہے وہ محبت فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت بڑی ضروری ہے۔ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کا ایک شہر تھا، وہاں پہ ایک سید زادہ رہتا تھا، ایک محلے کے اندر ایک سید زادہ ایک محلے کے اندر رہتا تھا، تو وہ سید زادہ تھا۔ اب کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد محلہ کچھ اچھا نہیں تھا، اس کی بیٹیاں سید زادی جوان تھی، تو اس کی بیوی نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے جو ہے وہ نکل گئی، اور راستے میں کوئی ایک شہر آیا تو وہاں گئی تو پوچھا یہاں کا بادشاہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں ایک شخص ہے جو مسلمان ہے، وہ یہاں کا بادشاہ ہے۔ تو جب وہ وہاں گئے، اس نے جا کر کہا کہ میں سید زادی ہوں اور ہمارے پاس کھانے اور پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہیں سے آ رہے ہیں۔ اس نے مسلمان نے آگے سے جواب یہ دیا، بتاؤ تمہارے پاس سید ہونے کی دلیل کیا ہے، تمہارے پاس سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ نبی پاک کی بیٹی وہاں سے چلی، آگے چلی گئی، وہاں ایک محلہ تھا، وہاں پوچھا یہاں کا بادشاہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں کا بادشاہ ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، جس کے زیر سائے یہ قصبہ یہ علاقہ چل رہا ہے۔ اس نے جا کر پیغام دیا کہ میں ایک سید زادی ہوں، اور اس طرح چلی اور وہاں اب تک پہنچی، سردی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ پہننے کے لیے ہے۔ اس مجوسی نے اپنی ازواج کی طرف پیغام بھیجا، اچھے کھانے بناؤ اور اچھے جو تمہارے سوٹ ہیں وہ لے کر آؤ، مصطفیٰ کی صاحبزادیاں ہمارے گھر کی مہمان بنی ہے۔ اب وہ گیا، صاحبزادیوں کو لے آیا، اپنے گھر میں امان دی۔ تو گرامی قدر حضرات، اب جب رات گزری تو پہلا جو مسلمان بادشاہ تھا، اس نے دیکھا قیامت کا ایک منظر ہے اور نفسا نفسی کا عالم ہے اور بڑا پریشان ہے۔ اچانک اسے مصطفیٰ نظر آ جاتے ہیں اور دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، یا رسول اللہ میری خبر لیجئے، قیامت کا دن ہے، میری خبر لیجئے، میں آپ کا امتی ہوں۔ حضور سے سوالیہ نشان کرتے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم میرا امتی ہے؟ تو نے جو میری بیٹی سے دلیل مانگی تھی کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سید زادی ہے، تو بتا تو صحیح تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ اور حضور نے اپنا رخ انور پھیرا اور وہاں سے آگے چلے گئے۔ تو ایسا وقت نہ آ جائے کسی کے پیچھے لگ کے ہم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں، اور بروز قیامت جس کے شافی یوم نشور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں اور طلبگار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت نفسی نفسی کا عالم آئے اور اچانک جو ہے نبی پاک ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ چہرہ بدل جائیں۔ محبت ایسی ہونی چاہیے گرامی قدر حضرات کہ حضور دیکھیں تو حضور اپنے سینے سے لگا لیں کہ میرا غلام مجھ سے محبت کرنے والا میرے پاس آ گیا ہے۔ تو یہ اپنے ایمان کی حفاظت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا تو پھر یاد رکھیے گا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فرمان سنیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبے کے ایک گوشہ میں بیٹھ جائے اور مقام ابراہیم جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کو بنایا تھا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، یہ پتھر ہے، حضرت ابراہیم جتنا بلند ہونا چاہتے تھے یہ پتھر بلند ہو جاتا تھا، پھر جب آپ نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ حضور فرماتے ہیں کوئی شخص آئے اور یہاں پہ بیٹھ جائے اور پھر وہیں نماز پڑھے، پھر وہاں پہ روزہ رکھے، پھر وہ شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ شخص میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، میری اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص مرنے والا جہنم میں جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ میری اہل بیت سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا بلکہ بغض رکھتا ہے۔ یار ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرے فلاں کا ماموں کا بیٹا ہے، یہ میرے تائے کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، تو پھر اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے جو امام الانبیاء ہیں، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ دین پہنچایا اور رب تعالیٰ کی وحدانیت اور رب تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچائی ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے، کوئی بندہ میری اولاد سے پیار کرے، آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے میری اولاد کو چھوڑ دے اور مصطفیٰ کی اولاد کے ساتھ پیار کر لے۔
آپ فرماتے ہیں یہ مجھے زیادہ بات پسند ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، امام حسن ابھی چھوٹے ہیں اور کم عمر میں ہیں، اور آئے تو ابوبکر صدیق کو کہا اس ممبر سے نیچے اتر جائیں، اور ابوبکر صدیق اس ممبر سے جو ہے وہ نیچے اترے، اور پھر فرمایا، ابوبکر صدیق نے فرمایا امام حسن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ ہم سے کس قدر جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی منسوب ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کے بھی ساتھ۔ یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ سے کچھ مال غنیمت آیا، آپ نے کیا کیا؟ لوگوں میں جب تقسیم کیا تو حضرت امام حسن امام حسین کو 1,000 جو ہے وہ درم و دینار دیے، اور اپنے بیٹے کو صرف 500 دیے، اور بیٹے نے وہاں پہ سوال کیا کہ جس دور میں حضور زندہ تھے میں اس دور میں بھی حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک تھا، یہ بچے تھے اس وقت، تو حق تو میرا بھی بنتا ہے کہ مجھے 1000 دیا جائے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اور جن کی تو برابری کرتا ہے مجھے بتا، ان کے نانے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو جو نانے ہیں مصطفیٰ، کیا تیرا ایسا نانا ہے مصطفیٰ کے نانے جیسا؟ کیا ان کی نانی خدیجہ ہے؟ تمہارے پاس ایسی نانی ہے؟ اور ان کے ابو مولا علی ہیں، کیا تیرا ابو مولا علی جیسا ہے؟ بیٹا کہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تیرا ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو تم ان جیسا میں سمجھ کیسے لوں؟ اور یہ ہمارے سردار ہیں، یہ جو چاہے لینا چاہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ صحابہ اکرام نے ہمیں جو ہے وہ سکھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے واپس آ رہے جنازے سے، حضرت امام حسین جب لیٹے اور لیٹنے کے بعد آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ گرد آلود تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے جب دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں تو اپنی داڑھی مبارک سے امام حسین کے پاؤں کو تلیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت امام حسین اٹھے تو فرمایا کہ چچا جان کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت جناب علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں او میرے نبی کے پترو، او میرے نبی کے نواسو، جو شانیں میں نے تمہارے نانے کی زبان سے تمہاری سنی ہے اگر کائنات والوں کو پتہ چل جائے تو فرمایا کہ تمہیں زمین پہ چلنا ہی نہ دیں بلکہ کندھوں پہ تمہیں سوار کر لیں، کندھوں پہ تمہیں جو ہے وہ سوار کر لیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے آج کے مختصر خطبے کا آپ کو پیغام صرف یہ دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو آپ یہی سمجھائیں کہ جس عقائد پر آپ ہیں الحمدللہ وہی سچا ہے، اور ہم وہ نہیں ہیں جو 1948 میں بنا ہو، کوئی 300 سال پہلے بنا ہو۔ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور یہ سلسلہ ہم تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سنت کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ کل کو کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے ایمان کا سودا دنیا داروں کے ساتھ کر بیٹھے اور بروز قیامت صرف شرمندگی جو ہے وہ ہمیں بچے۔ اس وجہ سے حضور کی اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ کوئی بندہ اگر حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تو یوں سمجھے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی اگر کوئی محبت نہیں کرتا، کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو فرمایا کہ وہ زمانے کا بدترین، حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ میرے صحابہ کو برا بلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے، فرمایا وہ زمانہ کے بدترین لوگ ہوں گے، فرمایا ان کے ساتھ نہ رشتہ داری کرنا، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا، یہ کوئی لوگ بھی ہوں، لیکن جو صحابہ کے ساتھ ایسا کریں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اس بنا پہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، میرے آقا کریم نے فرمایا بروز قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، میرے آقا کریم نے فرمایا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اس دن اللہ فرمائے گا وہ لوگ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جائیں جو صرف دنیا میں لوگوں سے محبت اس لیے کرتے تھے کہ میرا رب اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ سائے میں اس لیے آ جائیں کسی سے وہ دشمنی اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہم صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ اور اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور رسول اللہ کے صحابہ کا دشمن جو ہے۔ اس وجہ سے ہم ان سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتے۔
تو گرامی قدر حضرات، کسی شاعر نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں آنا جانا لوگو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دعا ہے اللہ ہم سب کو اہل بیت اور حضور کے صحابہ کرام کا اللہ ادب